لیکن یہ تمام ایکٹریسز ایک خاص قسم کے پیٹرن کے تحت خوبصورت ہیں۔ مطلب یاسر کی آنکھوں میں گہری ناسمجھی سی ابھری تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہلکا سا جھکی، پھر ان تصاویر کو آگے پیچھے کر کے رکھا، پھر سب سے پہلی تصویر پر انگلی رکھی۔ یہ ایکٹریس ان تمام ایکٹریسز میں سے سب سے کم خوبصورت ہے۔ دوسری انگلی اگلی تصویر پر رکھی، پھر یہ۔ وہ انگلی رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ سب ایکٹریسز خوبصورت ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ خوبصورت ہیں۔ مطلب پہلے نمبر پر خوبصورتی میں یہ ایکٹریس ہے، اور پھر یہ والی اس سے ذرا کم خوبصورت۔ میں نے یہ تصاویر اسی ترتیب میں رکھی ہیں، اس نے کہہ کر چہرہ اٹھایا تھا۔ ارمان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، اور کوئی کامن بات جو آپ کو محسوس ہو؟ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حملہ آور نے وکٹمز کو رینڈم بیسس پر نہیں چنا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ان سب کا چناؤ کرنے کی۔ اگر ہمیں وہ وجہ پتہ چل جائے تو آدھا کیس یوں ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت پر وہ سر ہلانے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فین ہو اور خوبصورت ایکٹریس کے ساتھ obsessed ہو۔ ارمان نے اس کی تجویز پر سر ہلایا تھا۔ ہم اس بات پر بھی غور کرتے رہے ہیں کہ شاید وہ ان سب ایکٹریس کا فین ہو اور ان کی خوبصورتی سے خبتی ہو، لیکن ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ یاسر نے اسی پل فون نگاہوں کے سامنے کیا تھا، پھر ساحر کو پیغام ٹائپ کرنے لگا۔ کسے میسج کر رہے ہو؟ ارمان نے اس کے آگے سے تصاویر سمیٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساحر کو۔ مجھے نچلے فلور کی حملے والے دن کی فوٹیج چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سلینا نے کن گارڈز کو ان چیزوں کے متعلق بتایا تھا۔ موبائل سے سر اٹھائے بغیر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلے پھر مجھے اجازت دیں۔ فی الحال آپ کہیں نہیں جا رہی۔ ارمان نے اس کی بات سکون سے کاٹی تو وہ چونکی۔ یاسر نے بھی اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا تصاویر کو فائلز میں رکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ بہت ضروری کام تھا۔ کیسا کام؟ اس نے ناسمجھی سے یاسر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سائرہ کے لیے رشتہ لے کر جانا ہے۔ بڑے اہتمام سے ایک دھماکہ ان دونوں کے سروں پر پھٹا تھا۔ اس نے باری باری ان دونوں کی ہونک شکلیں دیکھی۔ اف، پیٹ میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ مان نہیں رہی۔ پہلا سوال یاسر کی جانب سے ابھرا۔ ارمان ڈھٹائی سے مسکرایا۔ اب مان گئی ہے نا؟ لیکن رشتہ آج ایسے کیسے؟ سلینا نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خوشی سے اس کی چیخ کسی بھی سمے نکل سکتی تھی۔ بس آج ہی لے کر جانا ہے، ہمارے پاس شام تک کا وقت ہے۔ تم نے انکل کو بتایا؟ یاسر نے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر انہیں ابھی بتاؤ گے اور انہیں شام تک رشتہ لے کر چلنے کے لیے راضی کرو گے۔ لیکن یاسر اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب اٹھ کر اس کے ساتھ دھری فائل اٹھانے لگا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر ارمان نے یکدم فائل اچکی تو وہ بگڑا۔ یہ شرافت سے مجھے ادھر دو اور اپنے رشتے خود پکے کرو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان سب کے لیے۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ دوست مصیبت میں ہے اور تمہیں کیس کی پڑی ہوئی ہے۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس لڑکی نے حیرت سے کہہ کر اسے ناگوار نظروں سے گھورا تھا۔ لو جی، جس کا کیس ہے اسے ہی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ کسی اور کا نہیں، آپ کا کیس ہے محترمہ، لیکن اس کیس کو لے کر آپ کی سنجیدگی کو سلام کہنا پڑے گا۔ طنز کر کے وہ مڑنے لگا تو ارمان یکدم ہی اس کے سامنے آیا۔ وہ بھی گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے ان دونوں کو کڑے تیور لیے دیکھا تھا۔ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ارمان، آپ جائیں، میں اس ضدی جن کو لے کر آ رہی ہوں۔ آپ شور ہیں؟ ڈیم شور۔ وہ ہنسی دباتا داخلی دروازے کی جانب بھاگا تو وہ اس کی جانب مڑی، ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے وہاں لے جا سکتی ہو، وہ بھی میری مرضی کے بغیر؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے سر ہلایا تھا، پھر ایک قدم آگے بڑھی تو وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ وہ اس کے پیچھے ہونے پر ہنسی تھی۔ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو یاسر عالم؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بگڑے نقوش لیے کہا۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی تھی۔ یاسر نے بے اختیار دوسرا قدم پیچھے لیا۔ تو پھر پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے دائرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ سلینا کے آگے بڑھنے پر اس نے ایک قدم پھر پیچھے لیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ روک رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے اسے تنگ کرتی ہوئی۔ میں وارن کر رہا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر مزید آگے بڑھنے سے خبردار کیا تھا۔
وہ کہاں سن رہی تھی بھلا؟ گلابی لبوں کو دانتوں تلے دبائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یاسر پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ذرا قریب بڑھی اور پھر بالکل آہستہ اس کے پیچھے رکھی فائل اٹھا لی۔ یک دم ہی کئی قدم پیچھے لیے تو وہ چونکا۔ آنکھوں میں پہلے نہ سمجھی اور پھر غصہ ابھرا۔ یہ فائل واپس کرو۔ ضرور، لیکن رشتے کی بات کرنے کے بعد۔ سلینا؟ جی یاسر جی۔ اف، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ پھر یک دم ہی آگے بڑھا تو وہ دور بھاگی۔ فائل اپنے سینے سے لگائے وہ ہنستی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی۔ یہ تمہیں نہیں ملے گی، واپس کرو۔ نہیں، اور وہ اگلے ہی پل اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ خالی پڑے گھر میں اس کے کہکہے گونج رہے تھے۔ یاسر اسے مسلسل تنبیہ کرتا اسے پکڑنے کی تگ و دو میں تھا۔ یک لخت ہی اس نے آگے بڑھ کر اسے کوہنی سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب تھی۔ اس کے گھمانے پر یک دم ہی اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ ہنسی اگلے ہی پل سمٹی تھی۔ یاسر بھی بے ساختہ ہی ٹھہر گیا تھا۔ فائل، ارمان، شادی، ذہن سے سب محو ہونے لگا تھا۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ چہرہ جھکائے داخلی دروازے میں یک دم ہی سنہری سی پریاں پھر سے اترنے لگی تھی۔ ہر جانب سے سنہری افشاں گر کر ان دونوں کو سنہرا کرتی جا رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں، سلینا نے ہلکا سا کہا تھا۔ میری آنکھیں کیا؟ وہ جیسے اس کا اگلا جملہ سننے کے لیے بےتاب ہوا تھا، ساتھ ہی گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اتنی خوبصورت ہے، وہ جیسے کسی خواب کے زیر اثر بولی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے کسی طلسم میں گھر کر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یاسر نے ایک پل کو اس کے اپنی جانب بڑھتے ہاتھ کو دیکھا، اور پھر اسے اور قریب تھا کہ وہ اسے چھو لیتی، لیکن وہ یکدم ہی دور بھاگی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا، چونکا، اسے دیکھا اور وہ اب ہنس رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، میری پسندیدہ آنکھیں، لیکن ابھی میری دوست میرے لیے زیادہ اہم ہے، اسی لیے تمہیں یہ فائل نہیں ملے گی۔ وہ گیٹ سے نکل کر اب اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ داخلی دروازے میں آگے پیچھے وہ دونوں داخل ہوئے تو سب نے ان کی جانب دیکھا۔ سلینا نے فائل سینے سے لگا رکھی تھی اور ہنس ہنس کر اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، جبکہ یاسر کا چہرہ شدید بے بسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یاسر آپ سے بات کرنے آیا ہے بابا۔ ارمان نے فوراً ملغوبہ اس پر ڈالا تو اس نے آخرکار گہرا سانس لیا۔ ایک قہر آلود نگاہ ارمان پر ڈال کر آگے بڑھ آیا۔ سب چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور سب کو دیکھا۔ ایک نگاہ سلینا پر بھی ڈالی۔ اف، جانے کیوں اسے اس پر غصہ نہیں آتا تھا۔ ارمان شادی کر رہا ہے، ہمیں آج اس کے لیے رشتہ لے کر جانا ہے، سلینا کی دوست سائرہ کے یہاں۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو سب چونکے۔ سلمان اگلے ہی پل سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ ہاسپٹل کے باہر تم نے سائرہ کو پرپوز کیا تھا؟ انہوں نے سیدھا ارمان سے پوچھا تو وہ گڑبڑایا، پھر جلدی سے سر ہلایا۔ جی؟ ہر جانب خاموشی سی چھا گئی تھی۔ پھر سردار گھنکار کر سیدھے ہو بیٹھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ سائرہ میں کوئی خرابی ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ اگر ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں جانے سے قبل میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارمان کی سنجیدہ آواز ابھری تو سب نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ یک دم ہی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ لمحے بھر کی شرارت آنکھوں سے مفقود تھی۔ سائرہ کی ماں کوما میں ہے، وہ بات نہیں کر سکتی، نہ ہی حرکت کر سکتی ہیں، نہ ہی کسی کام کو کرنے پر قادر ہیں۔ وہ سائرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور میں انہیں اسی حصے کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ سائرہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی انہیں ان کی ماں کی ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ لوگ ان کی ماں سے ایسے ہی رشتے کے متعلق بات کریں گے جیسے کسی بھی دوسرے انسان سے کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سائرہ کو کسی قسم کا کمپلیکس ہو۔ اس نے چہرہ اٹھا کر سلمان کی جانب دیکھا تھا۔ ماحول سنجیدگی اختیار کر گیا تھا۔ پھر سلمان یک دم ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو سب نے چہرے اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرے تھے، پھر چہرہ ارمان کی جانب گھمایا۔ کیا سائرہ اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ اس نے تھوک نگل کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ دادا نے پوچھا تو انہوں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آپ لوگوں کو رشتہ لے کر نہیں چلنا کیا؟ اور حنیفہ سمیت سب نے گہرا سانس لیا تھا۔ پھر سب ہنس پڑے۔ سلمان مسکرا کر آگے بڑھ آئے تھے، پھر چہرہ جھکا کر سن ہوئے ارمان کو دیکھا۔
بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس جوکر کی بھی شادی ہوگی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لاؤنج میں یکدم پھر سے کہکہے ابھرے تھے۔ سلینا نے بے ساختہ ہی آنکھیں رگڑی تھی، خوشی کے آنسو گرنے کے لیے بےتاب تھے۔ یاسر نے بے ساختہ ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب حنیفہ اور دادا کے ساتھ مل کر مسکرا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحات میں ملازمین کی دوڑیں لگوائی گئی۔ مٹھائیاں، لوازمات، کپڑے استری کرنے کی صدائیں، دونوں گھروں میں یکدم ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سلینا اب بھاگ بھاگ کر ملازمین کے ساتھ گاڑیوں میں مٹھائی کے ٹوکرے رکھوا رہی تھی۔ سردار، حنیفہ، سلمان تینوں سفید کاٹن کے قمیض شلوار میں ملبوس باہر نکل رہے تھے۔ اس نے بھی گلابی سلک کی قمیض شلوار کے ساتھ نیٹ کا کامدار دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید پتھر نما ٹاپس کانوں میں پہنے، بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یاسر سسپینڈر میں ہی ملبوس تھا، لیکن ارمان نے کرتا شلوار پہن لیا تھا۔ اگلے ہی پل خوشگوار سی ہلچل میں وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر سائرہ کے گھر روانہ ہوئے تھے۔ سائرہ کے گھر میں آج بہار اتر آئی تھی، ایک خوبصورت بہار۔ مغرب بیت چکی تھی، عشاء کا وقت شروع ہوا چاہتا تھا۔ پہلے صوفیہ بیگم سے باقاعدہ رشتے کی بات کی گئی۔ سائرہ اور سلینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر سب اٹھ کر لاؤنج میں چلے آئے۔ وہ اب سائرہ کے ساتھ مل کر ٹرالی میں چائے اور لوازمات سجائے لا رہی تھی۔ کچھ پل بعد سائرہ سلمان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ان سے دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ حنیفہ اور یاسر ایک جانب صوفے پر بیٹھے اور سردار ارمان کے ساتھ براجمان تھے۔ صد شکر کہ ایک بہو تو آئے گی، انہوں نے کہا تو ارمان نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ خواہش بھی آپ کے میں ہی پوری کر رہا ہوں دادا، آپ کے پوتے سے تو کوئی امید رکھنا ہی بیکار ہے۔ سردار نے قدرے خفگی سے حنیفہ کے ساتھ بیٹھے یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب حنیفہ کی کسی بات کے جواب میں سر ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا، پھر یوں ہی چہرہ اٹھا کر سلینا کی جانب دیکھا۔ لمحے بھر کو اسے کچھ کھٹکا تھا، وہ چونکا تھا بری طرح۔ وہ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی حنیفہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یک لخت ہی اسے وہ تصاویر یاد آئیں۔ بالکل شروع میں ہی حنیفہ نے اسے بتایا تھا کہ جولیا کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ملے تھے۔ وہ جولیا سے زیادہ خوبصورت تھی، اور حملہ آور ان تمام ایکٹریسز کو ان کی خوبصورتی کے حساب سے حملے کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ پہلے سب سے کم خوبصورت ایکٹریس اس کے نشانے پر رہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ایکٹریس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی پل اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی جولیا کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ اس نے راہداری کی بتی روشن کی تو لمحے بھر کو ساکت ہو گئی۔ کسی نے اگلے ہی پل اس کی ناک اور منہ پر رومال رکھا تھا، عجیب سی بو والا رومال جو ذہن کو گہری غنودگی میں ڈبو دیا کرتا تھا۔ کوئی اب اس کا بے ہوش وجود پیچھے کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ یاسر اگلے ہی پل اٹھا اور موبائل نگاہوں کے سامنے کیا۔ ساحر نے اگلے ہی پل فون اٹھایا تھا۔ فوراً جولیا میڈم کو دیکھو، کیا وہ محفوظ ہیں؟ اس نے بے چینی سے فون کان سے ہٹایا تھا۔ وہ سب سے آخر میں سلینا کو نشانہ بنانے والا تھا، کیونکہ وہ ان تمام ایکٹریسز میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے اب تک یہ بات تنگ کرتی رہی تھی کہ وہ سلینا پر حملہ کرنے میں اتنا ہچکچاہٹ کا شکار کیوں تھا۔ حملہ آور طے نہیں کر پا رہا تھا کہ سلینا اور جولیا میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ اگلے ہی پل فون بجا تو اس نے جھٹ فون اٹھایا۔ جولیا میڈم اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، کوئی مزاحمت کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے، وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی۔ ایجنسی نے ان کے شیڈیول کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس ہفتے فارغ ہیں، اور آج کی رات حملہ آور نے طے کر لیا تھا کہ سلینا واقعتاً خوبصورت تھی، اسی لیے اس نے جولیا کو نشانہ بنایا تھا۔ سیاہ جیکٹ، سیاہ کیپ کو قدرے آگے کیے، کھردرے ہاتھوں میں دستانے پہنے وہ اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کسی OCD پیشنٹ کے ہاتھ تھے، ان کی جلد بار بار دھونے پر اتری ہوئی لگتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش ہوئی جولیا کو رسیوں سے جکڑ کر لٹا رکھا تھا۔ جولیا اغوا ہو گئی ہے ساحر، اور اگلا ہدف سلینا مظہر ہے، آخری اور 7واں وکٹم۔ سامنے سے آتی سلینا اب ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ لیے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قدیم وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اسے شادیاں کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ خوبصورت عورتوں سے شادیاں کیا کرتا تھا، اور ہر چند دن بعد اس کی بیویاں غائب ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے شادی کی ایک خوبصورت لڑکی سے، اور پھر اس خوبصورت لڑکی نے کھول لیا وہ دروازہ کہ جس دروازے کو کھولنے کی نہ تھی اسے اجازت۔ اگلے ہی پل وہ خوبصورت لڑکی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اب تک سامنے سے آتی سلینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس بند دروازے کے پار لٹکتی تھی لاشیں ان تمام خوبصورت بیویوں کی۔ سیاہ جیکٹ والا اب جولیا کو کندھے پر ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔
وہ ایک سنسان جگہ بنے محل نما گھر میں داخل ہو کر اب اس کے نچلے تہہ خانے میں جاتے زینے عبور کر رہا تھا۔ نچلا تہہ خانہ سیاہ تھا، ہر جانب عجیب زندان سے بنے تھے جن میں ایکٹریسز قید تھی، اس کی ہونے والی خوبصورت بیویاں۔ یاسر نے فون کان سے نیچے کر لیا تھا۔ سلینا اس کے قریب چلی آئی تھی، وہ بس اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ حملہ آور اب جولیا کو ایک تخت پر لٹا رہا تھا، وہ اب اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کی گردن، چہرے اور کندھے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جسم پر چونٹیاں ریگنے لگتی تھی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم اسے بہت خوبصورت لگتی ہو؟ اس نے ایک پل کو ٹھہر کر پوچھا تھا۔ وہ اس کے بے وقت کے سوال پر چونکی، چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ کیا کبھی تمہیں کسی نے ایسے کہا ہے؟ ایسے تو مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یاسر، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اسے اس کا انداز چھٹکا گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب میری بات دھیان سے سنو، وہ اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں اب جو بھی ایسے کہے تو اسے دور بھاگنا، کسی بھی طرح ایسے شخص کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو تم نے شور مچانا ہے، اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے؟ یاسر تم ایسے، وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا مسلسل بجتا فون اب اسے مزید بات نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگائے گھر سے باہر بڑھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولیا اغوا ہو گئی تھی۔ سائیکوپیتھ حملہ آور اس بادشاہ سے متاثر تھا جو اپنی خوبصورت بیویوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو بادشاہ تصور کرتا تھا جس کی کئی خوبصورت بیویاں تھیں۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ سلینا مٹھائی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے ہی گیٹ تک آئی تھی، لیکن یاسر جا چکا تھا کیونکہ وہ اب کہیں نہیں تھا۔ کھردرے ہاتھوں والا شخص اب تک جولیا کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا انداز سب بہت جانا پہچانا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ حسن کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، ان کا انتہائی لاڈلا بیٹا۔ سیاہی میں دو مجسمے بالکل خاموشی سے براجمان تھے۔ ایک سایہ کسی لڑکی کا تھا، وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ براجمان تھی۔ ان کے سائے سامنے دیوار پر لمبے ہو کر گر رہے تھے۔ وہ لڑکی آہستہ سے ساتھ براجمان انسان سے کچھ بولی تھی۔ میں ان کو تباہ کر دوں گی، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب بہت رسکی ہوگا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سب بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس وقت کے لیے بہت طویل عرصے سے انتظار کیا ہے۔ لوہا گرم ہے اور اب چوٹ مارنے کے درست وقت سے ہم نہیں چوک سکتے۔ ادھیڑ عمر شخص کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سر ہلایا۔ میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، خیال رکھنا، اب چلتا ہوں۔ سایہ آگے بڑھا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ لڑکی کے پاس اب بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ اب سامنے دیوار پر پڑتے اپنے سائے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جس نے اسے تباہ کیا وہ انہیں انجام تک پہنچائے گی۔ اس کا ہر لاہے عمل طے تھا۔ وہ ایجنسی میں چلا آیا تھا، انہی سسپینڈرز میں ملبوس۔ اسے لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ ایجنسی کے پارکنگ ایریا میں ساحر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کار سے باہر نکلا تو ساحر آگے بڑھ آیا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، پھر ساحر کی جانب دیکھا۔ کنفرم ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں؟ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ رخ ایجنسی سے ذرا فاصلے پر بنی پرتعیش عمارت کی جانب تھا۔ وہ اغوا ہی ہوئی ہیں ساحر؟ حملہ آور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سلینا اور جولیا میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے ایک خاص ترتیب سے ایکٹریسز کو اغوا کیا ہے، اور جب اس نے یہ طے کر لیا کہ جولیا سلینا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس نے جولیا کو پہلے اغوا کر لیا۔ چھٹا وکٹم، اس کی ساتویں وکٹم سلینا ہے۔ وہ تیزی سے بولتا اب لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ساحر بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی بات سن کر وہ لمحے بھر کو حیران بھی ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس خاص ترتیب سے ایکٹریسز کو اغوا کر رہا ہے؟ سلینا نے ڈی کوڈ کیا ہے۔ اس نے جس ترتیب سے تمام ایکٹریسز کی تصاویر رکھی، حملہ آور نے اسی ترتیب سے سب کو اغوا کیا ہے۔ کیا تم ظالم بادشاہ کی کہانی جانتے ہو؟ لفٹ سے نکل کر اب وہ دونوں ہی جولیا کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ساحر نے اس کے سوال پر ناسمجھی سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، بس لمحے بھر کے لیے۔ سائیکوپیتھ حملہ آور خود کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، وہ بادشاہ جس نے بہت سی خوبصورت عورتوں سے شادی کر رکھی تھی اور ایک خاص عرصے کے بعد وہ اپنی ان بیویوں کا قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تو ساحر کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ ہاں وہ سائیکو ہے، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اب وہ دونوں جولیا کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ اپارٹمنٹ میں مزاحمت کے کوئی اثار نہیں تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ تم نے اس کے ہر ایکٹیو کانٹیکٹ سے پوچھا ہے نا؟
ہاں وہ کہیں نہیں ہے. اس نے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی قدرے بے بسی سے. ہمیں 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا, پھر ہی اس کی اغوا کی رپورٹ ہم آگے بتا سکتے ہیں. بالکل, ابھی ہمیں خود کنفرم نہیں ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں یا اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہیں. ایکٹریسز اکثر منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں, لیکن کسی پروجیکٹ کے عین درمیان میں غائب ہونا بہت اچنبھے کی بات ہے. ان کا مینیجر ان کی غیر موجودگی کل یا پرسوں تک خود ہی رپورٹ کر دے گا. ساحر نے کہا تو اس نے سر ہلایا. ایک گہری نظر اپارٹمنٹ پر ڈالی. کیا ہمیں ان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینی چاہیے؟ ساحر نے کہا تو اس نے اسے دیکھا. تم جانتے ہو نا کہ ہم دونوں ہی یہ کام نہیں کریں گے. ساحر نے بغیر اصلیے گہرا سانس لیا. ہم بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے, یہ غیر قانونی ہے. لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا. وہ اب آگے بڑھ کر پرتعیش سے اپارٹمنٹ میں موجود چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا. پیچھے کھڑے یاسر نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھایا. سدھر جاؤ ساحر, ہماری نیت خراب نہیں ہے. ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. ہم انہیں خطرے سے بچانا چاہتے ہیں. پولیس تک معاملہ گیا تو بہت پیچیدگی ہو جائے گی. ہمیں اس سے پہلے ہی گھر کی تلاشی لے لینی چاہیے. اب وہ بھی اس کے ساتھ لگا, ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھائے ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہا تھا. لیکن 1-8 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی قابل غور شے نہیں لگی تھی. کچھ پل بعد وہ دونوں ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے باہر نکل آئے تھے. ساحر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی. تمہارے لیے اتنا چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے ابھی. یاسر نے بیزاریت سے سر جھٹکا تھا. پک چکا ہوں اتنی احتیاطی تدابیر سن سن کر. اب پلیز تم شروع مت ہو جانا. ساحر نے کندھے اچکائے تھے. میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ اتنا چلنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تم اس کے آگے کیا کرتے ہو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. زخم میں تکلیف ہوئی تو تم خود ہی بھگتو گے, ہم میں سے کوئی نہیں. بہت شکریہ بتانے کے لیے, یاسر نے ٹھنڈے سے طنز سے کہا تھا. لیکن وہ مجال ہے جو اس طنز کا ذرا بھی اثر لے لیتا. اب وہ دونوں عمارت کے داخلی دروازے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھ رہے تھے. ان دونوں کا رخ واپس ایجنسی کی جانب تھا. تم سے جو فوٹیج میں نے مانگی تھی وہ نکالی؟ ہاں. اس کے جواب پر وہ قدم اور تیزی سے بڑھاتا ایجنسی کے اندر چلا جا رہا تھا. کچھ ہی پل بعد وہ دونوں نچلے فلور پر لفٹ کے ذریعے بڑھ رہے تھے. نچلا فلور رات گہری ہونے کے باعث تقریباً سنسان تھا. اکا دکا گارڈز اپنے اپنے کیبنز میں براجمان کام نپٹا رہے تھے. یاسر کو کئی دنوں بعد ایجنسی میں دیکھ کر ادھر ادھر سے سلام ابھرے تو اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سب کے سلام کا جواب دیا. اب وہ دونوں اپنے کیبنز کی جانب بڑھ آئے تھے. کیبن ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا. صاف ستھرا سلیقے سے سب کچھ رکھا ہوا. یہ کیبن اب تک شیر صاف کرتا رہا ہے؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا تو ساحر نے سر ہلایا. بالکل. رات دیر تک یہاں ٹھہر کر وہ اکثر فائلز کو سلیقے سے رکھنے کی جانے کون سی مشقیں کرتا رہتا ہے. یہ اور اس کی صفائی کرنے دو نا, تمہارا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو تمہارا کیبن دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. مجھے چیزیں درہم برہم انداز میں ہی اچھی لگتی ہیں. بلا وجہ کے سلیقے سے مجھے الجھن ہوتی ہے. وہ اب مسکرا کر سر ہلاتا کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا. ساحر اب اس کے سامنے اپنا کھلا لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا. وہ بغور اس چند لمحات کی فوٹیج کو بار بار دیکھتا رہا. اس نے واقعتاً سب گارڈز کو ہی بتایا تھا. فوٹیج ہر شکوک و شبہات سے پاک تھی. وہاں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا. اس نے ساتھ جھکے ساحر کو ایک پل کے لیے دیکھا. کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کوئی بھی ہے وہ ہماری ایجنسی سے ہی تعلق رکھتا ہے؟ اس نے پوچھا تو ساحر سیدھا ہو گیا. پھر ساتھ رکھی کرسی کھینچی اور اس کے برابر آ بیٹھا. نچلا فلور مزید تاریکی میں ڈوبا محسوس ہونے لگا تھا. محض ان کے کیبن کی بتی روشن تھی. کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو یاسر نے کندھے اچکائے. ایک نظر سامنے سٹل ہوئی فوٹیج پر ڈالی. وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا. شاید اس نے ہمیں ایسا تاثر دیا ہو کہ وہ ایجنسی سے وابستہ ہے. ہو سکتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہو. شاید اس نے ہمیں ایسا تاثر دیا ہو کہ وہ ایجنسی سے وابستہ ہے. ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہو. ساحر چپ چاپ ساکت ہوئی فوٹیج کو دیکھتا رہا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنسی سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں مس ڈائریکٹ کر رہا ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الحال کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. معید حسن، واجد حسن، زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا، کیا ان تینوں میں سے کوئی ہے؟ فوٹیج کی جانب دیکھتا وہ خود کلامی کر رہا تھا. نظروں میں گہری سوچ ہلکورے لے رہی تھی. ساحر نے لمحے بھر کو سرنفی میں ہلایا تھا. یا پھر یہ کوئی تیسرا بندہ ہے، ایک تیسرا انسان، ایک ایسا انسان جس پر ہم شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بے حد خاموشی سے کہنے پر یاسر نے بے ساختہ گردن اس کی جانب پھیری تھی.
ساحر نے محض اسے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اسے ایجنسی کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کا علم ہے، اسے نچلے فلور کے خفیہ درازوں کا علم بھی ہے۔ وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، یا پھر ہمیں ایسا تاثر دے رہا ہے جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور در حقیقت موجود نہ ہو۔ جتنا سکھ یہ آدمی ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر ساتھ برجمان یاسر نے سر ہلایا تھا۔ زیادہ چلنے کے باعث زخم میں خاصا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا اور درد بھی بڑھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے آس پاس گردن گھما کر دیکھا تھا۔ زار کیا کر رہا ہے آج کل؟ مجھے کافی دنوں سے نظر نہیں آیا وہ، اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ ساحر اب آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا۔ زار وحید اسلم کو گارڈ کر رہا ہے آج کل، پاکستان میں نہیں ہے وہ، پچھلے 2 دنوں سے دبئی گیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ وہاں شوٹنگ تھی، اسی لیے گارڈز کی ضرورت تھی، حنیفہ سر نے بھیج دیا اسے۔ تم اب سلینا میڈم کو گارڈ کرو گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، شاید میری بھی نہیں۔ یہ آخری جملہ اس نے ذرا مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ یاسر اس کے انداز پر ہلکا سا ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب ہے اس فضول سی بات کا؟ بالکل صاف مطلب ہے۔ اور کیا ہے وہ صاف مطلب؟ ہاتھ باندھ کر پوچھا تھا۔ ساحر اب لیپ ٹاپ لیے کرسی سے اٹھ رہا تھا۔ تم انہیں پسند کرتے ہو، بالکل سکون سے کہا۔ وہ حنیفہ یا سردار نہیں تھا جو یاسر سے باتیں کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا، وہ ساحر تھا، اور یاسر جانتا تھا کہ وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میں تو اب تک حیران ہوں کہ وہ تمہیں اتنی خوفناک بارش میں اتنے آرام سے مل کیسے گئی تھی؟ وہ اب ڈیسک سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے محظوظ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاسر نے چہرہ جھکا رکھا تھا، وہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے ہی پاس آ رہی ہوگی، کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے کہا۔ ساحر نہیں چونکا، وہ جانتا تھا۔ میں جب ہاسپٹل سے باہر نکلا تو کچھ دیر چلنے کے بعد ہی وہ مجھے مل گئی تھی۔ وہ ہر تکلیف پر مجھ تک بغیر کسی وجہ کے چلی آتی ہے، اسے یہ بات خود بھی نہیں پتا، وہ غیر ارادی طور پر ایسا کرتی ہے۔ بالکل، میں انہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ تمہارے پاس آئی ہوں۔ جب میں ہاسپٹل کے راستے پر واپس لوٹا تو وہ تمہیں مار رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ چہرہ جھکائے ہی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں بس حیران ہوں کہ اگر وہ تمہیں اس راستے پر نہیں ملتی تو تم کیا کرتے؟ اس نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھایا تھا۔ ہر گلی ڈھونڈتا، ہر کوچہ گھنگالتا، راہ چلتے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھتا، دوسرے لفظوں میں ان کے لیے خوار ہوتے۔ ہاں کہہ سکتے ہو، تو تم مان رہے ہو کہ تم انہیں پسند کرتے ہو۔ ہاتھ اب تک بندھے تھے اور وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ یاسر نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تم ان کے لیے خوار ہو سکتے ہو، ان کے لیے زخمی حالت میں بارش میں بھیگ سکتے ہو، انہیں خود کو ہاتھ لگانے دے سکتے ہو، ان کے لیے گولیاں کھا سکتے ہو، ان کے لیے رپورٹرز کو جھاڑ سکتے ہو، ان کے لیے چیف حنیفہ سے تلخ کلامی کر سکتے ہو، ان کے لیے ماڈل بن سکتے ہو۔ ہاں لیکن تم انہیں پسند نہیں کرتے۔ تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ ساحر کا انداز ویسا ہی تھا۔ بالکل نہیں کرتا میں اسے پسند۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے جھوٹ بول لو لیکن کم از کم خود سے تو نہ بولو۔ میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی ریزن نہیں، بالکل سکون سے کہا تھا۔ ساحر اسے چند پل دیکھتا رہا تھا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا، وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ تم انہیں؟ ہاں ساحر، تم ٹھیک سمجھے ہو۔ اب وہ اٹھ رہا تھا، زخم میں کھنچاؤ ہنوز تھا لیکن چہرے پر ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ساحر اس کی پشت کو بے یقینی سے دیکھے گیا تھا۔ تم ان سے محبت کرتے ہو؟ وہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا لمحے بھر کو رکا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب تک تھی۔ وہ پلٹا نہیں، زحمت ہی نہیں کی پلٹنے کی۔ تصدیق کرو ساحر، میں اسے عشق کرتا ہوں، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ساحر کے لب اب تک ادھ کھلے تھے، اسے یاسر سے ایسے کسی انکشاف کی توقع ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اتنے صاف انداز میں جیسے وہ موسم کی کوئی خبر سنا رہا تھا۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پھر اسی انداز میں چند پل کے لیے دروازے کو دیکھے گیا جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا۔ وہ جب گھر واپس لوٹا تو چونک کر دروازے میں ہی ٹھہر گیا۔ حنیفہ کے گھر کے سامنے ایک جانی پہچانی سی کار کھڑی تھی، اس کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے تھے، پھر وہ سامنے سے آتے ارمان کو دیکھ کر چونکا۔ تم لوگ کب واپس آئے؟ کچھ دیر پہلے ہی، دادا انکل میرے گھر پر ہیں، تمہاری ماما آئی ہیں سلینا سے ملنے، ان کا موڈ بہت آف لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دیا۔
وہ سلینا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر بل ابھر چکے تھے۔ وہ ارمان کے منع کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھا تو اس نے اسے روک لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ان سے دو ٹوک بات کرنے دو۔ بد لحاظ مت ہونا، باقی سب خیر ہے۔ میں کبھی بد لحاظ نہیں ہوا، بس صاف گو رہا ہوں۔ اسے ہی بد لحاظی کہتے ہیں۔ ارمان نے اسے ٹوکا تھا لیکن وہ بغیر سنے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اب چہرہ پھیرے اسے قدرے فکرمندی سے تک رہا تھا۔ وہ اندر بڑھ آیا تھا لیکن پھر داخلی دروازے کے ڈور نوب پر اس کا ہاتھ ٹھہر سا گیا تھا۔ اندر سے سلطانہ کی بے حد سرد آواز آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے بیٹے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا اور تم اب اس کے ساتھ ایک دیوار پر رہ رہی ہو۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اندر کا منظر خاصی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ سلینا نے ہتھیلیوں کو آپس میں مس کیا۔ اسے لگا کہ اس کی ہتھیلیاں پسیجتی جا رہی ہیں۔ اس نے کہنے کے لیے لب وا کیے لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ تمہاری بری شہرت اس کی ساکھ پر کیسا اثر ڈالے گی کبھی سوچا ہے تم نے؟ یا تم اتنی بے وقوف ہو کہ کبھی ایسا کوئی خیال تمہارے ذہن میں آیا ہی نہیں؟ آخر میں قدرے درستی سے کہا تو اس کے سامنے بیٹھی سلینا نے تھوک نگلا۔ اس نے وہی گلابی رنگ پہن رکھا تھا جو وہ سائرہ کے گھر پہن کر گئی تھی۔ سلطانہ نے اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ لباس ہی تبدیل کر لیتی۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے تمہاری اس بکواس سے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہو نا یہ بات تم؟ جی، کمزور سی آواز میں کہا تو سلطانہ کو اس کے انداز پر مزید غصہ آنے لگا۔ ایک میرا بیٹا ہے کہ تمہارے لیے مجھ سے فیور مانگنے چلا آتا تھا اور ایک تم ہو کہ اس کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ کل شوٹ پر آ جانا، میں اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا آس پاس ہونا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ سلینا نہیں اٹھ سکی۔ وہ اس کے انکشاف پر بری طرح چونکی تھی، لیکن باہر کی جانب بڑھتی سلطانہ کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہو گئے تھے۔ داخلی دروازہ دھکیل کر اب یاسر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ حد نہیں۔ وہ دونوں ہی لمحے بھر کو ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے تھے۔ پیچھے سلینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یاسر کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ بابا کو بھی اسی لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی ساکھ کے لیے مہلک ثابت ہو رہے تھے۔ آپ نے ان کی موت کی خبر کو بھی ایک ڈرامہ کہا تھا۔ آپ نے اپنی شہرت کو بے داغ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے اور شوہر دونوں کو چھوڑ دیا تھا ماں۔ لیکن آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں؟ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ سلینا کو اس کی آنکھیں اتنی دور سے بھی زخمی لگ رہی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے اپنی ساکھ اتنی عزیز ہوگی کہ میں اپنے سے جڑے لوگوں کو اس کے لیے چھوڑ دوں گا؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ جس چیز کے لیے میں آپ سے ساری زندگی نفرت کرتا رہا وہ کام میں خود کروں گا؟ آپ نے کبھی بابا یا مجھے اپنے اس نام نہاد سٹیٹس سے اوپر نہیں رکھا۔ میرا بچپن جس محروم اذیت میں گزرا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں ایسی کسی محرومی کو اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی میں داخل ہونے دوں گا؟ اس کی آنکھوں میں زخمی سی تپش تھی۔ سلطانہ کو لگا کہ وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اسے آج پتا چلا تھا کہ یاسر اسے ساری زندگی نفرت کیوں کرتا آیا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ یاسر نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا۔ تو پھر ماں کی طرح رہیں، مجھے مزید اذیت سے دوچار مت کریں اور پلیز پلیز میرے سامنے مت آیا کریں۔ مجھے ہسپتال کی وہ ٹھنڈی یاد آ جاتی ہے جسے بھلانے کے لیے میں نے جانے کتنی ہی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کریں ماں۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کو ایسے کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں یہ آپ کو اس لڑکی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ میں یہ سب آپ کو صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ میری زندگی میں دخل نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ سب میں طے کروں گا، آپ نہیں۔ آپ نے بابا اور مجھے چھوڑ کر جو عزت کمائی ہے اس کی حفاظت کریں۔ میری زندگی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا لیکن پھر لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ ایک پل کے لیے مڑ کر سلینا کی جانب دیکھا، پھر زخمی آنکھوں سے سلطانہ کا سفید چہرہ دیکھا۔ یہ لڑکی اپنے رشتے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ماں، بس مجھے آپ سے یہی کہنا تھا۔ وہ تیزی سے کہہ کر پلٹا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑی دونوں عورتیں اس کی اس آخری بات پر تھم گئی تھی۔ وہ بے دم سی صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سلطانہ لرزتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ مزید کھڑی رہی تو ایڑیوں سے خون نکل آئے گا۔
گھر خالی پڑا رہا۔ جانے کتنے ہی پہروں بعد حنیفہ گھر میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر چونک سے گئے۔ وہ یک ٹک جانے کون سے غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے، پھر اس کا ساکت چہرہ دیکھا۔ سلیم، بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے ان کے پوچھنے پر چونکی تھی، پھر انہیں دیکھا۔ میں کیسی بیٹی ہوں بابا؟ وہ اس کے بے وقت کے استفسار پر حیران ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ بہت پیاری۔ ایسے نہیں، میں کیسی انسان ہوں؟ میں ایز اے ہیومن کیسی ہوں؟ وہ چند پل اسے دیکھتے رہے تھے، پھر ہلکا سا مسکرائے۔ تم قطع رحمی سے انتہائی نفرت کرنے والی رحم دل، بے وقوف اور نرم سی انسان ہو۔ کیا قطع رحمی کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ کیا اس کی سزا اتنی کٹھن ہوتی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو آئندہ کبھی دیکھنا ہی نہ چاہے؟ کچھ تھا اس کے اندر جو ٹوٹ رہا تھا۔ یاسر ہرٹ ہوا تھا، اور اس کا ہرٹ ہونا اب اسے بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ حنیفہ چند پل اسے دیکھتے رہے تھے، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اپنی ماں کو معاف کر چکا ہے، لیکن وہ اس تکلیف کو نہیں بھلا سکا جو اس رات اسے ہوئی تھی۔ بھری دنیا میں اکیلے رہ جانے کی اذیت نے اسے بہت اندر تک زخمی کیا ہے بچے۔ وہ بس اس تکلیف سے ہر لمحہ گزرنا نہیں چاہتا۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ وہ اگر زیادہ دیر اپنی ماں کے آس پاس رہا تو انہیں اپنے الفاظ سے زخمی کر دے گا، اسی لیے وہ ان کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ خود کو اور انہیں ہر اذیت سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ چپ چاپ ان کے سینے سے لگی رہی تھی۔ کچھ لمحات بعد وہ بالکل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ حنیفہ نے اسے پلٹ کر لمحے بھر کے لیے دیکھا اور گہرا سانس بھرتے پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کافی لمحات بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یاسر اپنا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے حنیفہ کے کمرے کے بند دروازے کو ایک نظر دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھی۔ اگلے ہی پل اب وہ ارمان کو بھی فون کر رہی تھی۔ یک لخت ہی اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ ارمان، یاسر کہاں ہے؟ وہ فون نہیں اٹھا رہا میرا۔ اس نے فون کان سے لگائے تیزی سے کہا تھا۔ دوسری جانب ارمان کی بات سن کر اس کے اعصاب لمحے بھر کو ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر اس نے فون کان سے ہٹا کر قدم کار کی جانب بڑھائے۔ وہ ایجنسی گیا ہے۔ اس نے کار ریورس کی تھی۔ وہ جب بھی اکیلے رہنا چاہتا ہے تب ایجنسی چلا جاتا ہے۔ کچھ وقت پہلے ہی مجھے ایجنسی کے سیکیورٹی گارڈ کا میسج موصول ہوا ہے کہ یاسر ایجنسی آیا ہے۔ وہ اب بنا کچھ سوچے ایجنسی کے راستے پر بڑھ رہی تھی، لیکن وہ نچلے فلور پر نہیں گیا ہوگا۔ اس نے کار پارکنگ لاٹ میں روکی اور پھر تیزی سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے قدم زینوں کی جانب تھے۔ وہ اسی گلابی لباس میں ملبوس تھی، کھلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ ایجنسی کی چھت پر گیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ وہیں جاتا ہے، سب سے خطرناک سپاٹ پر ٹانگ لٹکائے بیٹھا ہوگا۔ ایجنسی کے زینے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن وہ اس سمے کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی پل تقریباً ہانپتے ہوئے اس نے چھت کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ وہ سامنے ہی بڑا چمان تھا، سسپینڈرز میں ملبوس، چھت کے سب سے خطرناک حصے پر بیٹھا۔ ایجنسی کی عمارت کئی منزلہ بلند تھی، لیکن وہ اسی بے خوفی سے پیر لٹکائے چھت کے خوفناک اطراف میں بیٹھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کا دل بند ہوا تھا۔ کچھ محسوس کر کے یاسر نے چہرہ پھیرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ وہ شاید اس سمے سلینا کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ پلیز یہاں سے اترو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کوئی جگہ ہے تمہارے بیٹھنے کی؟ پچھلے ہی دنوں میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان پیر پھسلنے کے باعث اونچی چھت سے نیچے جا گرا تھا۔ اترو یہاں سے جلدی۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر ہلا کر پیر چھت کی جانب گھمائے۔ اگلے ہی پل ہاتھوں پر زور دے کر چھوٹی سی چھلانگ لگائی اور اتر گیا۔ سلینا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اسے لگا وہ کئی پہروں سے سانس روکے ہوئے تھی۔ پھر ایک تیز نظر اس پر ڈالی، 2 قدم چل کر آگے بڑھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ کیا دنیا میں بیٹھنے کی تمام جگہیں ختم ہو گئی ہیں جو تم چھت کی اتنے خطرناک حصے پر آ کر بیٹھتے ہو؟ اسے جیسے اس کی بے وقوفی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیزی سے بولتی ہوئی سانس پھول گیا تھا اور اب وہ ہانپ رہی تھی۔ یاسر نے اسے اسی خاموشی سے دیکھا تھا۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کوئی زخمی بھی ہو تم، لیکن مجال ہے جو ذرا بھی احساس ہو اپنی صحت کا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اسی خاموشی سے اس کی کلائی تھام کر اسے آگے کیا۔ اس کی چلتی زبان اگلے ہی پل ساکت ہوئی تھی۔ شہر کی روشنیاں چھت کے اس حصے سے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنی ہر بات بھول گئی تھی۔ چند پل کے لیے وہ بالکل میسمرائز ہوئی ان کمکموں کو دیکھے گئی۔ کتنا خوابناک سا منظر تھا۔ میں یہاں خودکشی کرنے نہیں آیا تھا، سکون لینے آیا تھا، جو کہ آپ کے آتے ہی غارت ہو چکا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی یاسر،
اس نے چہرہ پھیر کر سچائی سے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ دونوں چہرہ سامنے کیے شہر کی روشنیوں کو تک رہے تھے۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال رکھنا آتا ہے مجھے، تم ہر دفعہ میرے پیچھے ایسے نہیں آ سکتی۔ آواز ہلکی تھی، چہرہ سامنے تھا، ایسے جیسے وہ اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اور تم؟ سلینا نے کہا تو اس نے ہاتھ جیبوں میں اڑس لیے۔ میں کیا؟ تم جو ہر دفعہ میرے لیے آتے ہو۔ تم انہیں اتفاق سمجھ سکتی ہو، لیکن میں انہیں محبت سمجھنا چاہتی ہوں۔ شہر کی روشنیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ دونوں اب تک سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہوا سے ان دونوں کے بال اڑ رہے تھے۔ سلینا کے بال اڑ کر یاسر کے کندھے کو چھو رہے تھے۔ تم میرے لیے اپنی ماں سے فیور لینے کیوں گئے تھے؟ کچھ پل بعد اس نے پوچھا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے تو کیا، بنا کسی شرمندگی کے کہا۔ سلینا نے ایک پل کے لیے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جیسے لاجواب ہوئی تھی۔ تمہارا جو دل چاہے گا تم کرتے رہو گے؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اور میرے دل کا کیا؟ اب کہ اس نے بھی گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے تو آئی ایم سوری۔ اس کے کہنے پر سلینا نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا تھا۔ یہی پرابلم ہے یاسر عالم، تم مجھے ہرٹ نہیں کرتے ہو، تم مجھے ہرٹ ہونے نہیں دیتے ہو۔ اسی لیے میں تمہاری اس نرمی کا ایک بہت غلط مطلب نکال رہی ہوں۔ میری وقت پر تصحیح کر دو، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے میری زندگی میں آئے ہر مرد سے زیادہ ہرٹ کر جاؤ اور میں تمہیں چاہ کر بھی معاف نہ کر پاؤں۔ کیسی تصحیح؟ سلینا نے اپنا سراپا اس کی جانب پھیر لیا، جبکہ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ یاسر نے چہرہ جھکا کر اپنے جوتوں کو دیکھا تھا، پھر سر اٹھا کر اسے۔ نہیں، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، سکون سے کہا تو سلینا کے دل کو کچھ ہوا، آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری۔ اگر تم زخمی نہیں ہوتے تو تمہیں بہت مارتی۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم ابھی بھی مار سکتی ہو، بالکل، تاکہ ساری دنیا مجھے ہی ظالم سمجھے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہاں اصل ظالم ہے کون، جتا کر کہا اور پھر تیزی سے رخ موڑ لیا۔ آنکھوں میں جانے کیوں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس کا دل جانے کس بات پر دکھا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کچھ پل بعد اس نے پوچھا تو سلینا نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ بغیر کوئی تاثر لیے بہت سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل گہرا سانس لیا تھا۔ فیملی ٹرپ پر جانا۔ فیملی ٹرپ؟ ہاں، وہ کہتے کے ساتھ ہی اب چھت کی دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں مستقل کھڑے رہنے کے باعث تھکن کا شکار ہو گئی تھی۔ یاسر نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم کہو گی دنیا کا مہنگا ترین پرس خریدنا۔ وہ اس کے کہنے پر ہنس پڑی تھی، پھر خفگی سے اسے دیکھا۔ اتنا مادیت پسند سمجھتے ہو تم مجھے؟ ہاں، وہ پھر سے ہنستی تھی۔ یہ بھی ایک خواہش ہے، لیکن فیملی ٹرپ پر جانا سب سے بڑی خواہش ہے۔ پتہ ہے، بچپن میں جب اسکول والے ٹرپس پر لے کر جاتے تھے تو میں نہیں جاتی تھی، میرے پاس ٹرپ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب میرے تایا والے اپنے بچوں کے ساتھ ٹرپ پر جاتے تھے میں تب بھی نہیں جاتی تھی، وہ لوگ مجھے لے کر ہی نہیں جاتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میری صحبت ان کے بچوں پر برا اثر ڈال دے گی۔ بالکل نارمل سے انداز میں کہہ کر اس نے یاسر کو دیکھا تھا۔ اور تم اب بھی انہیں اپنا رشتہ دار مانتی ہو؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائی تھی۔ جانتے ہو، ایک راہب اپنے ساتھی کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہاتھ دھو رہا تھا۔ اسی لمحے اسے ایک بچھو دکھائی دیا جو نہر کے تیز پانی کے تحت بہتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس بچھو کو بچایا اور اس بچھو نے بچتے ہی اس کے ہاتھ کو ڈس لیا۔ اس نے گھبرا کر بچھو کو چھوڑا تو وہ پھر سے پانی میں گر گیا۔ اب وہ جھک کر دوبارہ اسے بچا رہا تھا اور وہ بچھو اسے دوبارہ ڈس رہا تھا۔ اس کے ساتھی راہب نے پوچھا کہ تم اسے کیوں بچا رہے ہو؟ یہ 2 دفعہ تمہیں کاٹ چکا ہے۔ جانتے ہو اس راہب نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی، وہ چہرہ پھیرے اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید وہ جواب کا منتظر تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی نیچر ڈسنا ہے اور میری بچانا۔ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا اور میں اپنی عادت سے۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر مجبور ہیں۔ اسی لیے یاسر عالم، بعض لوگوں کی نیچر ہمیشہ ڈسنا ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی مرہم رکھنا۔ میری نیچر جوڑنا ہے اور ان کی توڑنا۔ وہ رشتے توڑنے سے باز نہیں آتے اور میں جوڑنے سے۔ آخر میں معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ کہاں سے سنی ہے ایسی بیکار کہانی؟ وہ دیوار سے سر ٹکا کر بولا تھا۔ سلینا نے بھی اپنا سر پیچھے ٹکایا تھا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں انہیں اپنا رشتہ دار اب تک کیسے مانتی ہوں؟ تو ایسے مانتی ہوں کیونکہ میں ایک راہب ہوں
اور وہ سب بچھو، اور یہاں وہ زور سے ہنسا تھا۔ آنکھیں موند کر دیوار سے سر ٹکائے سلینا بھی ہنس رہی تھی۔ بچھو؟ او گاڈ! وہ دونوں ہنستے جا رہے تھے۔ کچھ پل بعد وہ بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد سمیٹ کر ایک رخسار گھٹنے پر ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاسر کے ماتھے پر گرے بال ہوا سے لہرا کر دوبارہ ماتھے پر گر رہے تھے، لیکن وہ انہیں پیچھے کرنے کا تکلف نہیں کر رہا تھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا انسان ہے کہ جسے تم دیکھتے رہو اور کبھی نہ تھکو؟ بے حد آہستگی سے پوچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جو اپنی انگلی پر ربڑ لپیٹ رہا تھا چونکا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، خفیف سا سر ہلایا۔ ہاں کہا تو جانے کیوں آواز بوجھل سی تھی۔ سرسراتی ہوئی ہوا کے جھونکے جیسے پل بھر کے لیے ان دونوں کے درمیان ٹھہر سے گئے تھے۔ سلینا کو پلکیں جھپکانے میں وقت لگا تھا۔ واقعی؟ یاسر نے اسے نگاہیں چرا لی، پھر ربڑ کو انگلی پر لپیٹنے لگا، ساتھ ہی سر بھی اسبات میں ہلایا۔ کیا تمہیں اس انسان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی سے گیا تو تم خالی ہو جاؤ گے؟ رخسار اب تک گھٹنے پر ٹکا تھا۔ یاسر نے اب کے چہرہ نہیں اٹھایا۔ ہاں؟ کیا تمہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ پاؤ تو تمہارا سانس رک جائے گا؟ اور اب کے اس نے چہرہ اٹھا لیا تھا۔ سلینا کے سوالات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں؟ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا کبھی تمہیں ایسا لگا کہ اسے ہر دفعہ ملنے پر اس کے ساتھ مزید الجھتے جاتے ہو؟ جتنا دور جاؤ اتنا قریب چلے آتے ہو۔ ہاں؟ کیا کبھی تم نے اس انسان سے دور جانے کی کوشش کی ہے؟ کی تھی، کامیاب نہیں ہوا۔ تکلیف ہوتی ہے نا؟ وہ کہہ کر اداسی سے مسکرائی تھی۔ ہاں۔ کیا تم جانتے ہو کہ یو آر ان لو؟ یس آئی ڈو۔ کون ہے وہ خوش نصیب لڑکی؟ اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، پھر دیکھتا رہا۔ ہے ایک انتہائی سمجھدار لڑکی۔ سمجھدار ہے؟ میں تو ہرگز نہیں ہوں۔ پھر مایوس ہو کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ انگلی پر ربڑ اب تک لپیٹ رہا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ایٹ لیسٹ تمہارے پاس کوئی ایسا انسان ہے۔ ایسے انسان کا موجود ہونا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اچھا بتاؤ، کیا وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم اس سے کرتے ہو؟ اب کہ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی چمک وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی میں اسے کرتا ہوں۔ وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی پتلیوں کو اپنی پتلیوں کی قید میں لیے اس نے کہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے رنگ پر دل لمحے بھر کو ڈول سا گیا تھا۔ سلینا کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ کچھ لمحات بعد سوال کیا تو یاسر نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ جانتی ہے۔ کتنی لکی ہے وہ لڑکی؟ مجھے بتاؤ نا، کیسی دکھتی ہے وہ؟ کیا وہ جولیا جتنی خوبصورت ہے؟ نہیں، وہ جولیا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا، تمہیں اس میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ مجھے وہ پوری پسند ہے، ساری کی ساری۔ تمہیں پتا ہے میں جیلس ہو رہی ہوں۔ اور اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا بتاؤ، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کچھ پل بعد اس نے پوچھا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا، بغیر کسی رنجش اور تکلیف کے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ سلینا نے سر ہلایا۔ ہم جیسے بروکن فیملیز کے بچوں کی خیر خواہش فیملی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ فیملی ٹرپ پر جانا، فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، کتنی محروم خواہشیں ہیں نا ہماری۔ یاسر نے محض سر ہلایا تھا۔ کیا تم اپنی ماما کو معاف نہیں کر سکتے؟ کچھ پل بعد اس نے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو لمحے پہلے تک بے حد زخمی لگ رہی تھی اب محض تھکن کا شکار تھی، لیکن اسے یہ آنکھیں تھکن زدہ بھی کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میں انہیں معاف کر چکا ہوں، بہت پہلے ہی کر چکا ہوں۔ پھر اتنی درستی سے کیوں پیش آتے ہو تم ان کے ساتھ؟ اس نے کچھ نہیں کہا، شاید وہ شرمندہ تھا۔ ایسے مت کیا کرو، وہ بہت ہرٹ ہوتی ہوں گی۔ ماں ہے وہ تمہاری، تمہارے لیے کبھی برا نہیں چاہیں گی، اور بھلا میرے لیے تلخ کلامی کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ تم مجھے پسند بھی نہیں کرتے ہو؟ تسلی دیتے دیتے آخر میں قدرے خفگی سے کہا تو وہ چہرہ جھکائے ہی مسکرایا۔ اگر تم مجھے پسند کرتے اور پھر میرے لیے اسٹینڈ لیتے تو واہ واہ کیا بات ہوتی، مزہ آ جاتا، لیکن تم، اس کا تو موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے بھی اسٹینڈ لے سکتا ہوں میں تمہارے لیے۔ اوہ پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لگائے تھے۔ تمہارے اس ہیومنزم کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچی ہوں، ایسی جگہ پر جہاں میں تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن تم مجھے بالکل پسند نہیں کرتے۔ انفیکٹ قریب قریب اکتاتے ہو مجھ سے میری باتوں سے۔ کتنی سمجھدار ہو یار تم، کیسے پتا چلا تمہیں کہ میں تم سے اکتا رہا ہوں؟
حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا تھا۔ سلینا سن ہوئی اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ بدتمیز، میں نے محض اس لیے کہا تھا تاکہ تم کہو کہ نہیں سلینا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تم… اس نے اس کا سر پھاڑنے کے لیے آس پاس کچھ تلاش کیا لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ یاسر اب احتیاط سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھت پر ایک جانب بہت سے پودے رکھے تھے اور اس کے درمیان میں ایک ہی لمبا سا پائپ گرا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی، وہ اٹھی اور پھر آگے بڑھ کر نل کا تلاش کیا۔ یاسر اس کے پیچھے سے تنبیہ کر رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس نے ڈونٹی چلا دی اور پھر پانی کسی فوارے کی مانند پورے پریشر سے باہر نکلا تھا۔ اب وہ پائپ لیے یاسر کے پیچھے تھی اور وہ بمشکل خود کو بھیگنے سے بچاتا ہوا دوسری جانب بھاگ رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے پائپ کا رخ یاسر کی جانب کیا اور وہ اگلے ہی لمحات میں بھیگ گیا۔ اب بھاگنے کی باری اس کی تھی کیونکہ اب پائپ یاسر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے پیچھے تھا اور وہ اسے منع کر رہی تھی۔ بال، لباس، چھت، پودے، سب کچھ پانی میں نہا گیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے پر پانی پھینک رہے تھے، ہنس رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ اگلے ہی پل یاسر نے پائپ کا رخ اوپر کی جانب کیا تو پانی کسی بوچھاڑ کی مانند ہر جانب برسنے لگا۔ اگر ہمیں یہاں کسی نے دیکھ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا تھا، لیکن یاسر کو اگلے ہی لمحے پائپ چھوڑنا پڑا۔ چھت کا دروازہ کھول کر سیکیورٹی گارڈ ٹارچ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تو ہم یہ کریں گے۔ اس نے اسے کلائی سے تھاما اور پھر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب بڑھا۔ گارڈ اب انہیں رکنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ رکنے کے لیے تو نہیں بھاگے تھے نا۔ وہ اب ہنستے ہوئے تیزی سے زینے اتر رہے تھے۔ زینے پار کرنے کے بعد وہ دونوں سلینا کی کار کی جانب بڑھ آئے تھے۔ وہ اب تک ہنس رہی تھی لیکن وہ محض مسکرا کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر آ گیا تھا لیکن پھر ان دونوں کو کسی چیز کا احساس ہوا، اپنے بھیگے ہونے کا۔ باہر بارش ہو رہی ہے کیا؟ سلمان نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایجنسی کی چھت پر ہو رہی تھی۔ اس کی زبان سے پھسلا تو ارمان کی ہنسی ابھری۔ وٹ؟ دوسری جانب حنیفہ فکر مندی سے چھینکتی ہوئی سلینا کو دیکھ رہے تھے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ باہر بارش ہو رہی ہے کیا؟ نہیں بابا، تو پھر؟ میں پانی میں گر گئی تھی، کہتے کے ساتھ ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ کیا؟ مطلب مجھ پہ پانی گر گیا تھا۔ اتنا پانی آیا کہاں سے؟ پائپ سے، وہ کہتے ہی پھر چھنکی تھی۔ حنیفہ فکر مندی سے اس کی جانب ٹشو بڑھا رہے تھے۔ ایجنسی کی چھت پر؟ ان کے پوچھنے پر وہ چھینکا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا باہر نکلنے سے، دیکھو اب زکام ہو گیا ہے تمہیں۔ وہ قدرے فکر مندی سے اس کی سرخ ناک دیکھ رہے تھے اور پھر اس طرح دونوں گھروں میں وہ دونوں وقفے وقفے سے چھینکتے رہے تھے۔ وہ ارمان کے کمرے میں چلا آیا تھا، ساتھ ہی چھینکا بھی تو پیچھے سے ارمان کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اس نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی، پھر سر جھٹک کر چہرہ واپس پھیرا۔ ایجنسی کی چھت پر بارش؟ اف! وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہونے لگا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ سلینا نے اپنے گھر کیا کہا ہوگا، اور یہاں وہ بھی ٹھہرا تھا کیونکہ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ سلینا نے اپنے گھر کیا کہا تھا۔ اتنا سارا پانی ایک ساتھ مجھ پر کیسے گر سکتا ہے یاسر؟ اپنے موبائل پر سلینا کا پیغام دیکھ کر اسے بے طرح ہنسی آئی تھی۔ یقیناً اسے حنیفہ کو جواب دینے کے لیے کسی مضبوط جواز کی ضرورت تھی۔ پائپ سے، اس نے لکھا اور پھر لباس تبدیل کرنے کے لیے جو ہی اٹھا، فون پیغام کی ٹون سے بج اٹھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی یاسر، اور وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ہنس دیا تھا۔ اتنا سارا پانی ایک ساتھ کسی انسان پر کیسے گر سکتا ہے ارمان؟ اس نے الماری سے لباس نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایجنسی کی چھت پر ہوتی اکلوتی بارش سے، اور کیسے بھلا؟ اور کہتے ہی وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اگلے دنوں میں یاسر کا زخم کافی حد تک بھر گیا تھا۔ سردار بھی اپنے گھر جا چکے تھے اور وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا تھا۔ ارمان اپنی جاب پر جا رہا تھا اور سائرہ اپنے کام پر۔ سلینا بھی شوٹ پر واپس چلی آئی تھی۔ سلطانہ اور اس کے درمیان ایک اندیکھا سا کھنچاؤ تھا۔ وہ یقیناً اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سلطانہ کے آفس کا دروازہ پار کیا۔ جو غلط فہمی ہو گئی تھی وہ اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ سلطانہ کے سامنے وہ گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، نہ ہی اس نے بیٹھنے کو درست سمجھا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں میڈم، یاسر مجھے پسند نہیں کرتا، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ہم دونوں میں صرف ایک ورک ریلیشن ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت بعد وہ اپنے راستے ہوگا اور میں اپنے راستے۔ مجھے بھی ایک وقت تک لگتا رہا کہ شاید میری موجودگی یاسر کے کریئر کے لیے باعث تکلیف ہوگی، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ سامنے براجمان دبلی پتلی سی سلطانہ نے اسے انہی سپاٹ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نیوی بلو لباس میں ملبوس، پروفیشنل سے تاثرات چہرے پر سجائے۔ میں غلط تھی میڈم، یاسر باقی سب کی طرح کمزور اعصاب کا انسان نہیں ہے۔
نہ ہی کمزور عقائد کا بندہ ہے، وہ ہر لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ اسے میری خراب شہرت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ اپنے لیے گئے فیصلوں کے نتائج فیس کرنے کا عادی ہے۔ وہ باہر موجود ہر اس رپورٹر کو جواب دینا جانتا ہے جو اس کی ساکھ پر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا۔ اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کمزور نہیں ہے، اس نے کہہ کر خشک حلق کے ساتھ بہت سا تھوک نکلا تھا۔ سلطانہ پر اس کی باتوں کا جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا اس نے تم سے خود کہا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اس کے چہرے پر استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ سلینا کے چہرے پر ناسمجھی سی ابھری۔ جی میڈم، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ اس کے ابرو اچھمبے سے اوپر کو اٹھے تھے۔ جی میڈم، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو سلینا، یا تم خود ہی اتنی بیوقوف ہو؟ اس نے ٹھہر کر واقعتاً جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ وہ اس کے سوال پر جزبز ہوئی تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے کہا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں اس کی ماں ہوں سلینا، اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں موجود جذبے کی غلط وضاحت کر سکتی ہوں؟ اور اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یکدم بہت الجھ سی گئی تھی۔ میڈم، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اتنا کہنا ہے کہ میری فرم میں کام مکمل کرو اور آئندہ یہاں کا کبھی بھی رخ نہیں کرنا۔ مجھے دوبارہ تمہاری شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے کڑوے تاثرات چھپانے کی ذرا سی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اس کی نفرت کو سمجھتی تھی۔ ہر نفرت کی بیک سٹوری ہوا کرتی ہے، اس نفرت کی بھی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے پر شرمندہ تھا میڈم۔ وہ آپ سے محض اس لیے تعلق نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے گا۔ وہ آپ کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ سے دور رہتا ہے۔ سلطانہ کے فائل کی ورک گردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوئے تھے۔ گلے میں گلٹی سی ابھری، آنکھوں میں چبھن ہوئی۔ اس نے ضبط سے چہرہ اٹھا کر سلینا کو دیکھا تھا۔ وہ اسی بے ریا سادہ سے انداز میں کہتی جا رہی تھی، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، وہ آپ کو بہت پہلے معاف کر چکا ہے۔ اور وہ جو بہت تلخ سا کہنے لگی تھی یکدم ساکت ہوئی۔ دنیا ٹھہر گئی، وقت ٹھہر گیا، زندگی ٹھہر گئی۔ اس کی سماعت جیسے معتجب ہوئی تھی، آنکھوں میں تکلیف کے باعث گلابی سی نمی اترنے لگی۔ میں آپ کو آج یہی بتانے آئی تھی کہ میری وجہ سے اپنے بیٹے کی طرف سے دل نہیں خراب کریں۔ وہ آپ کو معاف کر چکا ہے، وہ بس ہرٹ ہے، وہ جلد ہی آپ کو قبول بھی کر لے گا۔ تم اتنے وثوق سے یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ میرے پاس پچھلے 30 سالوں میں نہیں آیا، وہ میرے پاس اب کیسے آئے گا؟ اسے اپنی اور سلینا کے درمیان موجود ہر چپکلش بھول گئی تھی۔ اسے محض یہ یاد تھا کہ یاسر اس کا بیٹا تھا اور وہ اسے معاف کر چکا تھا۔ اس کا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ میں بہت بیوقوف ضرور ہو سکتی ہوں میڈم، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ رشتے توڑنے والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ یاسر کا چہرہ ایسا نہیں ہے، وہ رشتہ توڑنے والا چہرہ نہیں ہے۔ جسے آپ اس کی سرد مہری سمجھ رہی ہیں وہ اس کی اذیت ہے جو اس نے بہت سالوں تک کاٹی ہے۔ اس کا چہرہ ایک قطع رحم شخص کا چہرہ کبھی نہیں تھا۔ وہ اس کے آفس سے نکل آئی تھی، اس نے جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا۔ شوٹ مکمل ہونے پر وہ ایجنسی چلی آئی تھی۔ اس نے قدم نظر کے آفس کی جانب بڑھائے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھونچکی رہ گئی تھی۔ نظر اپنا جبڑا بمشکل سیدھا کر رہا تھا اور ناک سے بہتا خون ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسی پل یوول دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں برف تھا جو وہ نظر کے زخموں کے لیے لایا تھا۔ اس نے متوحش ہو کر نظر کی جانب چہرہ پھیرا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ ساحر نے۔ وٹ؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ وہ آیا اور بنا کسی وجہ کے 2-3 گھونسے مار کر چلا گیا، کہہ کر گیا ہے کہ تم یہ ڈیزرو کرتے ہو۔ نظر کے منع کرنے کے باوجود بھی یوول نے موسم کی خبر کی طرح سب کو چھگل دیا تھا۔ اس نے تیش سے اگلے ہی پل رخ پھیرا اور دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا رخ نچلے فلور کی جانب تھا۔ چہرہ غصے سے دہک رہا تھا اور سانس چڑھ گیا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آئی۔ ہیل کی ٹک ٹک پر بہت سے گارڈز نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سیدھا ان کے کیبن کی جانب بڑھی تھی۔ ساحر جھک کر شیر کو کچھ سمجھا رہا تھا اور یاسر موجود نہیں تھا۔ ساحر، تم نے نظر بھائی کو مارا پیٹا ہے؟ وہ اس کے سر پر پہنچی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس سے اتنی درستی سے بات نہیں کی تھی۔ ساحر سیدھا ہو گیا۔ شیر بھی چونکا ہوا لگتا تھا۔ جی ہاں، کیوں؟ کس نے کہا تھا ایسا کرنے کو؟ یاسر نے کہا تھا۔ فٹ؟ لیکن کیوں؟